ریئل ڈائری پی کے چینل کو دیکھنے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کو آپ کے بچوں سے متعلق اور آپ کے بچوں کی زندگی سے متعلق بہت ضروری چیزیں بتائی جائیں گی۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اس کائنات پر بسنے والے تمام جانداروں میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ توجہ، محبت، محنت اور احتیاط کا متقاضی ہوتا ہے۔ اسے طویل عرصہ تک مکمل طور پر والدین کے رحم و کرم پر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ باشعور، سمجھدار اور پڑھے لکھے ماں باپ بچے کے ان بنیادی تقاضوں سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بچے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اس بات سے بھی واقف ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کی مثال آنگن میں مہکتے پھولوں کی سی ہے، جن کی خوشبو سے پورا گھر معطر اور شاداب رہتا ہے، اور پورے گھر والے بچے کو خوش دیکھ کر خوش محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے نازک وجود ذرا سی تکلیف میں مرجھا جاتے ہیں تو فوراً ان کے والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار والدین اپنے بچوں کی صحت، تعلیم، تربیت اور پرورش کے دیگر تقاضوں اور ضروریات کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، اور بلا شبہ انہیں حساس ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ بچے بڑوں کی طرح اپنی بیماری یا تکلیف کے بارے میں دوسروں کو آگاہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کی تکلیف زیادہ تشویشناک ہوتی ہے۔ حساس والدین بچے کو بہت معمولی سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے اور اسے فوری طور پر معالج کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن جہاں ایسے والدین کی بھی کمی نہیں ہے جو بچوں کے معاملات سے بے پرواہ اور غافل ہوتے ہیں، انہیں بچوں کی نازک اور تشویشناک صورتحال کا اندازہ نہیں ہو پاتا، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی یہ غفلت اور لاپرواہی ان کے بچے کی جان بھی لے سکتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں بچے کو ہسپتال لے جانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ تھوڑی سی غفلت آپ کے بچے کی جان لے سکتی ہے۔ بعض اوقات بچے کے منہ سے غذا یا کوئی اور چیز پھسل کر سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے اور بچے کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال بچے کے لیے انتہائی تشویشناک ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین کو کیسے اندازہ ہو کہ بچے کی سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ سانس کی نالی میں کسی چیز کے پھنس جانے کی علامت یہ ہے کہ بچے کا سانس گھٹنے لگتا ہے، وقتی طور پر اس کی سانس رک جاتی ہے اور اسے مسلسل کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر غذا کا کوئی معمولی ٹکڑا سانس کی نالی میں پھنس جاتا ہے تو وہ عموماً کھانسی کے دوران ہی باہر آ جاتا ہے، لیکن اگر کھانسی سے کوئی چیز باہر نہ آئے اور بچے کی سانس میں خرخراہٹ پیدا ہو جائے یا اسے بخار ہو جائے تو اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ سانس کی نالی میں پھنسی چیز پھیپھڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں والدین پر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی تاخیر کیے بغیر بچے کو ہسپتال لے جائیں اور کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروائیں۔ عطائی ڈاکٹروں کے پاس بچے کو لے جانا ان کی زندگی کو اور زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی مترادف ہے۔ ہمارے ہاں چھالیا یعنی سپاری کا بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ جو بچے چھالیا استعمال کرتے ہیں اکثر اس کے ذریعے بچوں کی سانس والی نالیوں میں چلے جاتے ہیں اور بہت دیر تک وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے پھیپھڑے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر چھالیا یا کوئی اس طرح کی کھانے والی چیز بھی بچوں کی سانس والی نالی میں چلی جائے تو ان کو فوراً اچھے ڈاکٹر سے لے جا کر اس کا معائنہ کروایا جائے۔ بچوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ جو چیز بھی ان کے ہاتھ میں آئے وہ فوراً منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز یا دوائی کھا لیں جو زہریلی ہو۔ اس سے ان کی غذائی نالی زخمی ہونے کے علاوہ معدہ میں بھی زہریلے اثرات پھیل سکتے ہیں۔ بعض والدین ایسے موقع پر بچوں کو دودھ وغیرہ پلا کر زہریلی چیز کے اثرات کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ قطعی غلط ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال میں بچے کو فوری طور پر ہسپتال لے جائیں۔ ادویات اور زنگ آلود چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ بچوں کے پیٹ میں چھوٹا موٹا درد ہونا معمول کی بات ہے جو گھریلو ادویات اور دیسی ٹوٹکوں سے ہی جاتا رہتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں 4 سے 14 سال کے بچوں کی آنت میں سوزش اور ورم کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے درد کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً والدین اس درد کو بھی معمول کا درد سمجھنے لگتے ہیں جو آگے چل کر پیچیدگی کا باعث بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے دوران والدین کو چاہیے کہ بچے کو فوری طور پر معالج کے پاس لے جائیں۔ تاخیر کی صورت میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بچوں میں ہیضے کا مرض بہت عام ہے۔ اس کا بڑا سبب غذا اور پانی میں جراثیم کی شمولیت ہوتی ہے۔ اگر ہیضے کے دوران الٹیاں بھی آ رہی ہوں تو جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچہ پیشاب بہت کم کرتا ہے اور اس کا رنگ بھی زرد پڑ جاتا ہے، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، شدید نقاہت اور کمزوری بچے کو گھیر لیتی ہے۔ ان حالات میں اسے گھر پر رکھنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اکثر بچے ہیضہ سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔
ایسی صورت میں بچے کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر معالج کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ بچے گھروں میں گرم دودھ، چائے یا پانی وغیرہ سے اکثر چھوٹے موٹے جلتے رہتے ہیں اور زیادہ تر ان کا علاج گھر میں پڑی ادویات یا ٹوٹکوں سے ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ جل جائے اور جلے ہوئے حصے پر چھالے پڑ جائیں تو بچے کو معالج کے پاس لے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر بچے کے جسم کا 10% حصہ جل جائے تو اسے ہسپتال لے جانے میں تاخیر کبھی نہ کریں، کیونکہ بچہ اس دوران شدید تکلیف محسوس کرتا ہے۔ 10% حصہ ایک بازو کے برابر ہوتا ہے۔ یوں تو بچے اکثر بھاگتے دوڑتے گرتے رہتے ہیں اور انہیں چھوٹی موٹی چوٹیں بھی لگتی رہتی ہیں، لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ اس طرح گرے کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس میں بل پڑ جائے تو بچے کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ ہڈی ٹوٹنے یا اس میں بل پڑ جانے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر ورم آ جاتا ہے اور اس قسم کی چوٹ لگنے سے عضو کو بچہ استعمال کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ متاثرہ جگہ اگر کسی چیز سے ٹکرائے تو شدید درد ہوتا ہے، بچہ نکاہت اور کمزوری محسوس کرتا ہے اور غنودگی کی کیفیت میں رہنے لگتا ہے۔ اگر اس قسم کی علامات ہوں تو بچے کو فوراً ہسپتال لے جائیں اور ہسپتال جانے میں کبھی دیر نہ کریں۔ عطائی ڈاکٹروں کے پاس جانے سے ہمیشہ گریز کریں، کیونکہ آپ کے بچے نہ صرف دنیا میں آپ کا سہارا ہیں بلکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں، اور آپ کے یہ بچے آخرت میں آپ کی بخشش کا سبب بھی ہیں۔ لہٰذا عطائی ڈاکٹروں کے پاس جانے سے گریز کریں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی موٹی بیماری بھی عطائی ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔